بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اللہ کی توفیق سے آج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے متعلق کچھ بات کرنی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کی تفہیم کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے اور دل و دماغ میں اتارنے کے لیے بات کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے اللہ کی توفیق سے بات کی ابتدا اس چیز سے کرتے ہیں کہ زکوٰۃ، اس کا لغوی اور شرعی مطلب کیا ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ ہے۔ اس کا لغوی مطلب ہے طہارت، پاکیزگی، گندگی، نجاست کو دور کرنا، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ نفس میں ہو، چاہے وہ خیالات افکار میں ہو۔ اس سے اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا شرعی مطلب شریعت میں کہ مال جو مخصوص ہو، ایک مخصوص وقت میں ایک مخصوص بندے پر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہو، جو نصاب کو پہنچتا ہو، اس پر سال گزرنے کے بعد اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور اس میں وہی بات جو ہم نے اس کے معنی کے ذیل میں سنی کہ اس سے پاکیزگی، طہارت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے مال و نفس کی نجاست، گندگی سے نجات ملتی ہے۔ دوسری بات کہ زکوٰۃ یہ پہلی امتوں میں بھی موجود تھی۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 31، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ اس کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 55 میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہتے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ تو ان آیات کریمہ سے اور قرآن و سنت میں موجود دوسرے نصوص سے بھی ہمیں یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ، اس کا وجود پہلی امتوں میں بھی موجود تھا۔ تیسری بات کہ زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے برس مدینہ منورہ میں واجب الادا ہوئی۔
اس سے پہلے عام صدقہ و خیرات کا تصور تو موجود تھا، لیکن اس کی فرضیت، اس کی نسبت کے حساب سے اور مال کے نصاب کے حساب سے یہ ہجرت کے دوسرے برس مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ہماری گفتگو کا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہمارے دین کا ایک اہم رکن ہے، اور اس کے بنا دین مکمل نہیں ہوتا، بلکہ انسان مسلمان نہیں کہلا سکتا، اس کو ادا کرنے سے ہمیں کیا فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت مال کے اخراج سے گھبرا جاتے ہیں، دل ان کا بند ہوا چاہتا ہے کہ اگر اللہ نے کروڑوں اربوں دیے ہیں تو اتنی بڑی رقم کس طرح ہم یکمشت اللہ کی راہ میں ادا کر دیں۔ اگر کوئی ان فضائل کو سن لے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ان فوائد سے باخبر ہو جائے تو اللہ کی توفیق سے اگر اس کے سینے میں، دل میں ایمان کی رمق موجود ہے تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے اور بغیر کسی شیطانی وسوسے یا خدشے کو ذہن میں بٹھائے زکوٰۃ کی ادائیگی پر آمادہ و تیار ہو جائے گا۔ اس بارے میں ہمارے چوتھے نقطے کے ضمن میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اور اسی طرح عام صدقہ و خیرات یہ ایسی چیز کہ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر امت کو یہ بات بتائی، تاکید کی، تلقین کی کہ اس کے نکالنے سے، زکوٰۃ کے نکالنے سے یا صدقہ و خیرات کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر قسم نہ بھی اٹھائیں، ان کی بات میں رتی برابر کوئی شک و شبہ نہیں۔ امام مسلم نے اور امام احمد نے دو مختلف روایات میں، جنہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تین چیزیں ان پر میں قسم اٹھاتا ہوں، اور ان تین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ صدقہ کرنے سے، اور صدقہ کس سے مراد ترجیح اول زکوٰۃ، اس کے کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور جب یہ بات وہ کہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جن پر جبریل امین آتے ہیں، اور اللہ کی پوری خدائی میں ان سے زیادہ سچا کہ ان کے دشمن بھی صادق اور امین کہتے، جب وہ یہ بات کہیں تو پھر کوئی اپنے ذہن میں اس کے متعلق تردد، شک و شبہ پائے، ہچکچاہٹ محسوس کرے تو وہ اپنے ایمان اسلام کا جائزہ لے کہ وہ باقی ہے یا اس سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس بارے میں دوسری بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے بڑھوتی ہوتی ہے، بندے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی مقدار
ایک مثال کے ذریعے انہوں نے ہمیں سمجھائی۔ امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک کھجور یا کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور شرط یہ کہ وہ حلال میں سے ہو، کہ اللہ تعالی حلال کے علاوہ کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتے، پاک ہیں، مطہر ہیں، اور پاکیزہ چیز ہی ان کے ہاں قابل قبول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں اور اس کی نشو و نما، اس میں بڑھوتی، اضافہ عطا فرماتے رہتے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح کہ تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اور یہ جو جانوروں کے رکھنے والے ہیں، گھڑ سواری کے یا دوسرے جانوروں کے شوقین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس نے ناز و نیم سے، کتنے نخروں سے انہیں پالا پوسا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس صدقے کی پرورش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کھجور کے برابر جو چیز صدقہ تھا وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اب کہاں ایک چھوٹی سی چیز اور کہاں پہاڑ، اور پہاڑ بہت بڑے بڑے بھی ہیں، کئی کئی میلوں پر پھیلے ہوئے، اور رب اس سے بھی کہیں زیادہ، یہ بات نہیں کہ صرف اسی پر بات ختم ہو جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرماتے ہیں اور عطا فرمانے پر قادر ہیں۔ تیسری چیز جو میرے آپ کے سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، اس کے لیے اللہ کے فرشتے جو نہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، نہ غلطی کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالی سے اس بندے کے مال میں بڑھوتی، اضافے کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو نیکوکار لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ ملیں تو انہیں اپنے لیے دعا کے لیے کہیں۔ اچھی بات ہے، جائز ہے، زندہ ہے، نیکوکار ہے، تو اس سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس دعا کے کیا کہنے کہ جو فرشتے اللہ سے کرے، اور جب وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، ان کی اجازت سے کرتے ہیں، تو کیوں کر ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح جب لوگ صبح کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، خود تو ایسا کرنے سے وہ رہے۔ 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، مال کے خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ فرما، اس میں بڑھوتی دے۔ اور دوسرا کہتا ہے، اللہ، جو مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے سے روکے، بخل کرے، ہاتھ روکے، اس کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ تو اب یہ دونوں فرشتے ہر روز صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ التجا، فریاد التجا کرتے ہیں،
اور ان کی دعا جس طرح کہ ہم پہلے سن چکے دعا ہو یا بد دعا ہو ضرور قابل قبول ہوتی ہے۔ تو چوتھا نقطہ ہم نے اختصار کے ساتھ یہ سنا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس میں 3 قسم کے فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ انتہائی زیادہ اجر و ثواب کا حصول ہے، ایک یہ کہ فرشتے ایسے شخص کے مال میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بشارت خوشخبری حاصل ہے کہ ایسے شخص کا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر یہ تینوں بشارتیں خوشخبریاں ہماری عقل و فہم میں نہ آئیں تو ہم رک کر جائزہ لیں کہ دنیا کے اندر معاملات کرتے ہوئے کوئی سچا آدمی، کوئی اچھی شہرت رکھنے والی کمپنی اگر اپنے گاہکوں سے اس طرح کے وعدے کرے تو لوگ کس طرح بغیر سوچے سمجھے ان کی باتوں پر آمنا صدقنا سر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں کہ ان کی باتوں میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کہ ان کا جو ماضی ہے، گاہکوں کے ساتھ جو ان کی پہلے کا معاملہ ہے، ڈیلنگ ہے، وہ بہت شاندار ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دغا نہیں کیا، فریب نہیں کیا۔ تو کیا ہماری نظر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نہ پہلے نہ اب نہ قیامت تک، انہیں ہم یہ حیثیت مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کی بات پر سر تسلیم خم کریں؟ کیوں ان کی یہ بات ہمارے دل و دماغ میں نہیں بیٹھتی؟ کیوں ان کی بات کو ہم مان کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے؟ 5واں نقطہ ہماری گفتگو کا یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرتے، ہاتھ روکتے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اس سے پہلو تہی برتتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا کیا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کو ایسے عذابوں سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ پہلی چیز جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں، پہلی چیز جو زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی صورت میں بطور وبال ہم پر نازل ہوتی ہے، وہ خشک سالی ہے۔ خشک سالی، اور اللہ تعالی معاف کرے اور ہمیں عقل دے کہ ہم اپنے زرعی ملک میں اس کو کتنی دفعہ دیکھتے اور قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ پنجاب 5 دریاؤں کا علاقہ، اس کے دریاؤں کی کیسی کیفیت ہے کہ بھینسیں گائیں پانی کی جگہ وہ دریاؤں میں پھر رہی ہیں، درخت جڑی بوٹیاں گھاس پانی کی بجائے وہ موجود ہیں، اور کناروں پر بیٹھے ہوئے لوگ پانی کو ترس رہے ہیں۔ کھیت کھلیان، غلہ اناج، کتنے ہی سیزنز میں ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ کو روکتی ہے، اسے ادا نہیں کرتی،
تو اللہ تعالیٰ انہیں خشک سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور اسی مطلب کی ایک دوسری روایت میں، جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ 5 بڑے بڑے گناہوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جن کی سزا لوگوں کو آخرت سے پہلے، مرنے سے پہلے دنیا میں ملتی ہے۔ یہ 5 گناہ، ہم ان میں سے ایک گناہ کا ذکر کرتے ہیں جو زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ روک لے، اسے ادا نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جائے گا، اور اگر یہ بے زبان چوپائے جانور حیوانات نہ ہوں تو اللہ کی ایسے لوگوں پر اتنی خفگی ناراضگی کہ کبھی بھی بارش نازل نہ فرمائے۔ کتنی دفعہ شدید ضرورت، حاجت، طلب موجود ہوتی ہے بارش کی، کھیت، غلہ، اناج وہ ترس رہے ہوتے ہیں بوند بوند کو، لیکن بارش کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے ہاں اور قسم کے عذاب بھی، کہ یا بارش اتنی برستی ہے کہ سب کچھ زمین پر جو پکنے کے لیے تیار ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو پہلا عذاب جو ہم نے سنا وہ یہ کہ اس کی وجہ سے خشک سالی آ جاتی، بارش کا نزول بند ہو جاتا، اور اگر یہ بے زبان چوپائے جانور نہ ہو تو اللہ تعالی بارش کا نزول ہی نہ فرمائے۔ دوسری بات، دوسرا عذاب جو دنیاوی عذابوں میں سے ہے وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باخبر کیا کہ چند باتیں ایسی کہ اگر انہیں نہ کیا جائے، انہیں بجا نہ لایا جائے، ان کا اقرار یا ان کی ادائیگی نہ کی جائے، تو ایسے لوگوں سے جنگ کرنا، جہاد کرنا، اس کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا گیا ہے۔ اور کسی کے خلاف جنگ کرنا، جدال، قتال، لڑائی، یہ بہت سنگین مرحلہ، بہت آگے کی بات ہے۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے وہ بھی اسی چیز کے مستحق ہیں کہ ان سے لڑ کر زمین پر اللہ کی شریعت کا بول بالا کیا جائے۔ اور یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری کہ کسی فرد واحد کے لیے یا تنظیموں، جماعتوں، ان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اس بارے میں کوئی قدم اٹھائیں۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری کہ اس اسلامی حکم کی بجا آوری کے لیے اپنی پوری قوت طاقت صرف کرے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رسول اور نبی ہوں۔ نماز کو ادا کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور اگر
وہ اس طرح کر لیں تو اس کی وجہ سے ان کا مال، ان کی جان، ان کے نفوس وہ جنگ سے دور ہو جائیں، بری ہو جائیں، بچ جائیں۔ اور اگر وہ توحید و رسالت کا اقرار نہیں کرتے، نماز کو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کو اپنے مالوں میں سے نہیں نکالتے، تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں اور انہیں اللہ کے فضل و کرم سے راہ راست پر لاؤں۔ تو دوسری بات، دوسرا دنیاوی عذاب یا عقاب یا سزا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے اور انہیں راہ راست پر لایا جائے۔ تیسری بات اس بارے میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلے خلیفہ، ان کے زندگی بھر کے ساتھی اور امت میں پہلے نمبر کی شخصیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں جب بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور انہیں مشورہ بھی دیا گیا کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے کیونکہ حالات ابھی موافق نہیں ہے، سازگار نہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لیا جائے، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی دی ہوئی توفیق اور فضل سے انتہائی عزم و استقامت کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ ظاہر کیا بھی اور جنگ کی بھی۔ اور کیا اس بارے میں فرمایا؟ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان کا یہ قول نقل کیا کہ اللہ کی قسم، جو بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا کہ کہے میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں، زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا، میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بکری کا بچہ یا چھوٹا بچہ زکوٰۃ میں دینے سے انکار کرے، میں اس کے ساتھ بھی جنگ کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر کسی کے ذمہ واجب الادا زکوٰۃ میں ایک رسی کا چھوٹا ٹکڑا ہے تو اس کے لیے بھی لڑوں گا۔ اتنا سنگین حکم ہے، اتنی ہولناک بات ہے۔ یہ پانچویں نقطے کے ضمن میں دنیاوی سزا اور عقاب، اور تصویر کا دوسرا رخ کے قیامت کے دن یہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے والے وہ کس سزا کے اور ہولناک انجام کے مستحق ہوں گے۔ اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اسے امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اسے ایک نر سانپ، مادہ نہیں، نر سانپ جو گنجا ہو اور جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں، قیامت کے دن اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کی بانچھیں جو ہیں انہیں کس دے گا اور پھر وہ اس بندے سے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے والے سے کہے گا کہ میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، یعنی تو نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اسے سنبھال کے رکھا، تو آج اس کا مزہ چکھ،
اور میں بطور سزا تجھ پر مسلط کیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 180 کی تلاوت فرمائی، اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ دینے سے بخل برتتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اچھا کام کر رہے، بلکہ وہ برائی کر رہے، بدی کر رہے۔ قیامت کے دن اسی مال سے انہیں کس دیا جائے گا، اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزیں جو تم کرتے ہو ان سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو یہ 5 نکتے ہم نے اللہ کی توفیق سے زکوٰۃ کے متعلق سنے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھنے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد کو حاصل کرنے، اور اس کے ادا نہ کرنے سے جو وبال آتے ہیں ان سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔